العالمین مینوں بھی شہادت دی موت عطا فرما دینا۔ اللہ کریم نے فرمایا سونے اے میرے بدعا دے چہرے والے آؤ بلیل دیاں زلفاں والیا شہادت تینوں ضرور دیاں گا، لیکن اے مکے تے مدینے والیاں دے ہتھاں جو تینوں قتل نہیں کراواں گا، تاکہ ایک ہی کہن گے کلوں کہ رب دا ایک ہی آسی اسی مار دیتا ہے۔ فرمایا سونیا تینوں شہادت دیاں گا، میدان کربلا دا ہوئے گا، سامنے حسین ہوئے گا، شہادت تیری ہوئے گی۔ توجہ ہے، فرمایا میدان کربلا دا ہوئے گا، ظاہری سامنے امام حسین ہوں گے۔ اور کون حسین؟ جن میرے آقا فرمایا حسین میرے وچوں ہیں، اسی بولو ذرا حسین ہے۔ اور جب امام الانبیاء نے فرمایا حسین میرے وچوں ہیں، لوکاں نے کیا بڑی گل ہے، بالکل ہو سکتا ہے نانے دے وچوں دو ریاض تے نظر آندے نے۔ جب میرے آقا نے فرمایا میں حسین وچوں میں حسین وچوں میں حسین وچوں جڑے ویلے یہ گل کیتی، اس ویلے بڑے بڑے عالم نگار تجزیہ نگار بڑے بڑے پڑھے لکھے پریشان ہو گئے، سوچی پہ گئی یار یہ کیویں ہو سکتا ہے، نانے جو دوتے تے نظر آندے نے، نانے جو دوتے تے ہو سکتے نے، پر دوتے جو نانا کیویں ہو سکتا ہے؟ اج تائیں سنیا نہیں کہ نانے دے وچوں دوتا بھی ہو سکتا ہوئے، پر مسلمان بھائیو ذرا غور کرنا، جدو تئی کربلا دا میدان برپا نہیں ہو جاؤ، ادو تئی نانے چو دوترا نظر آ رہے ہیں، جڑے دن کربلا دا میدان برپا ہو جائے اور چھوٹن تم واسطے چو نانا نظر پہ آنا۔ اور آج کا دن علماء میرے تو پیچھے بھی بیٹھے نے بیان کرنا لے، میں بس زیادہ فضائل اس نہیں جاؤں گا کیونکہ فضائل بڑے میں حسین دے، اسی بار نہ بولو ذرا سبحان اللہ، حسین پاک دے فضائل بیان نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا حسن بھی میرا پھولے، حسین بھی میرا پھولے، اور لوگوں سنو پھول کی کرتا ہوئے اوٹے چرس بھی کی کرتا ہونا ہے، پھول گینڈے دا ہوئے اوٹے چرس بھی گینڈے دا ہونا ہے، پھول چمیلی دا ہوئے اوٹی خوشبو بھی چمیلی دی ہوتی ہے، جڑے کملی والے آقا دے پھول نے اولا تو یہ جمال مصطفیٰ کی خوشبو آنی ہے، یہ جمال مصطفیٰ کی۔ اور تھوڑی جی میری گال سنو پھر آپ آگے چلنے میں انشاءاللہ تھوڑی جی شہادت باقی پڑھنا ہے، اور علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ اے سنو ذرا، اے سارے آجے کھڑے ہیں، اے میرے توجہ کرو ذرا، کوئی بندہ ہے میں بغیر توجہ نہ بٹھا دے۔ اے سنو حسین سونا حسین اچھا بولو حسین، اور اچھا بولو حسین، حسین بادشاہ سونا جیدہ 1400 سال تو بعد ایک کھلنے کا سونا یہ نو سمجھ آئیے، اچھا بولے ذرا 1400 سال 1450 سال تو بعد جیدہ ایک کھل غلام محی الدین بھی شکل دے اندر ایڈا سونا بیٹھا ہے، حسین ایڈا سونا حسین سونا ہے، اچھی بولو۔ اور پھر آؤ ذرا سید شبیر حسین الزمانی رحمت اللہ علیہ آپ دی یاد تازہ ہو جائے گی، فرمایا کرتے سن میرا حسین پاک نبوت کا پھول ہے، میرا حسین پاک
اور میں بھی نا سوزی دے نال پڑھتا ہوں. آج میرا سوزی کوئی نہیں کہ اچانک آرڈر ملیا کدھر ہو جا رہے سو تو واپس ہو رہا ہے. میرا جیدہ حسین ہاتھ کیا کے بولے میرا حسین میرا حسین پاک ہے نبوت کا پھول ہے. جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے وہ تخت حسین کے قدموں کی دھول ہے. وہ تاج تو حسین وہ تخت حسین کے قدموں کی دھول ہے. حسین چھوڑا اچھی بولو ایدہ نہیں بات آگے ذرا بول پہلے حسین کمالیت پہ یہ بات ہے حسین. اور یہ بھی گل یاد رکھو شہید او ہوندہ ہے جڑا حق تے ہو. میں مشکل نظروں میں ڈرتا بھی تھا کہ میرے سے دلیم ہی نہ آ گئے. شہید ہوندہ ہے جڑا کچھ ہی بولو تے جڑے مولویاں کو آج تک نظر ہی نہیں آیا جی پتہ نہیں سچا کام جھوٹا کام سے اللہ دیو تو انہوں ہوتا ہی نہیں نظر آیا. کون حق دے کون ظلم دے میرے بھائیوں خون رسول ہی حق دے ہو سکتے. بس اور کوئی دلیل نہیں ہے میرے پاس جو خون رسول ہے جسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل ہے پاک میں ہے بچہ بچہ حضور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ پیچھے تائی بھول بیٹھے رہا تیری ماشاءاللہ ماشاءاللہ سید دارتے بیٹھے ہو ایتھے بیٹھے دو نمبری نہیں ہو چلی ایتھے ہوئی آرے گا جڑا حق اور سمجھتے ہوئے گا دربار حسین دائے سید مل کے بولیے تیری نسل فضل چھوٹ دی بات پڑھئے نا کام میری بات سے ہیوی ہو جاندی ہے کہ میں کام چپ کرا کے آنا تسی پڑھو. تیری نسل پاک میں ہے پہچان پہچان نور کا حق کرو تو ہے نور تیرا سب ہے کرانا نور کا تو ہے
شہادت کوئی بھی خطیب بیان نہیں کر سکتا، ٹائم تھوڑا ہوندا ہے۔ میں اج دے دن جو کہ 10ویں محرم صبح فجر کا ٹائم ہویا، میرے امام نے فرمایا، توجہ ہے سب نے، میرے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر اذان کا ٹائم ہو گیا، اٹھو اذان کرو۔ ایس آستانے تے اذان ہوندی ہے، بولو جماعت بھی ہوندی ہے، اچھا جمعہ بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھو جتھے اذان ہوئے، جماعت ہوئے، جمعہ ہوئے، تے سید بھی ہوئے، تے سیدانو منن والے بھی ہون، انہاں نوں نہ من کے کوئی نماز نہیں چلی۔ میرے امام فرمایا بیٹا علی اکبر اذان کہو۔ لو میں ہوں اپنی بات کی طرف آنا۔ حضرت علی اکبر نے اذان کہی اور پیر صاحب کی موجودگی کے اندر علامہ عمران صاحب بڑی ذمہ داری نال بات کرنا۔ جناب حضرت علی اکبر ایسا شہزادہ ہے، رب دی کائنات کے اندر ساری دنیا لبن لگ جائے نا، انہاں دے پیراں دی دھول دا ایک ذرہ بھی نہیں انہاں نال مقابلہ کر سکتا۔ یہ ہو جائے رب دی کائنات دے شہزادہ ہے۔ اور جناب حضرت علی اکبر آپ کی صورت مصطفیٰ دیئے، سیرت علی المرتضیٰ دیئے، رفتار امام حسن دیئے، گفتار امام حسین دیئے۔ میں بیٹا علی اکبر اذان کو اذان ہو گئی، جماعت ہو گئی، لگتا گیا ٹائم نزدیک آندا گیا، بالآخر جنگ شروع ہو گئی۔ امر سال فوجہ رہ کے امام کے مقابلے کے اندر بڑا سمجھایا ان لوگوں نے، جان دے دفع کر، انہیں کیا میری حکومت چلی جائے گی، اے فلاں فلاں جائیداداں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر جناب علی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ میرے امام دے رفقا باری باری کر کے جناب داد شجاعت دے رہے ہیں اور باری باری شہادت کا پیش پہ کر دے رہے ہیں۔ جناب ایک نوجوان جناب حضرت وہب بن عبداللہ قلبی جدی اماں جان نواں شہزادے نو دا بیاہ کیتا ہے، اتھوں تو لے کے گزریے جدوں ویندی ہے بھئی فاطمہ دے لال تے اوکھا وقت آ گیا ہے، آندی ہے وے پترا جاج زہرا دے لال تے اوکھا ویلا ہے، جا میں تینوں جناب علی اجازت دینی آ، جا حسین تے قربان ہو جا۔ شہزادہ اپنی بیوی دے کول آیا ہے، آ کے وہ کونوں پوچھدا ہے میں انج کر کے جا رہا ہاں کی خیال ہے، انہیں کیا چل میں بھی تیرے نال چلنی ہوں۔ دونوں جناب علی میاں بی بی اور جناب اماں جان امام دے کول آ گئے نے، آ کے اجازت طلب کیتی گئی۔ میرے امام نے اجازت دیتی اور بی بی کہنے لگی اے امام حسین میرے نال ایک وعدہ انہوں کرا دیو، میرے نال وعدہ کر کے جاوے، مینوں شرط لکھ کے دیو۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا کیسا وعدہ لینا چاہنی ہے؟ آندھی ہے جدوں تئی میں نہ جاواں اکلا جنتا نو نہ جاوے۔ میرے امام نے جناب علی لکھ کے دیتا ہے۔ بہرحال حضرت وہب بن عبداللہ قلبی میدان کربلا دے اندر گئے نے، کافی سارے جناب علی ظالمانوں فاصلے جہدم کیتا ہے، بالآخر چلدیاں چلدیاں حضرت وہب بن عبداللہ قلبی شہید ہو گئے۔ سارے کہہ لو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جڑے ویلے شہید ہو گئے نے واپس آئے نے، بی بی دے جناب علی خامد دا سارا اپنے گود دے اندر رکھیا ہے اور رکھ کے آندی ہے لے او یار حوالے رب دے، لے او یار حوالے رب دے، اج لمبی پئی جدائی رب ملایا تے آن ملان گے، نہیں تے ہور امید نہ آئی۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر جناب حضرت قاسم آئے نے عرض کی دیے بابا اجازت دے دیو۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا پترا علی دا بیٹا ماں گھبران والا نہیں اجازت دین واسطے تیار ہاں، لیکن پترا تو چلا گیا میرے مراد نشانی چلی جائے گی۔
قاسم اجازت پہ لیندے نے اور اجازت لے کے جا رہے ہیں جدو میدان کربلا دے اندر گئے ادھر ویکھو ذرا جدو میدان کربلا دے اندر گئے نے جا کے نعرہ ماریا ہے فرمایا حال میں مبارک ہے میدان کربلا دے اندر نہ کوئی ڈریا نہ کوئی چھج گیا نہ کوئی پیچھے ہٹیا ایک قدم بھی کسی تاریخ دے اندر نہیں ملتا ایک ساتھی بھی پیچھے ہٹیا ہوئے ہر ساتھی اگے ہون نو تیار ہے ہر ساتھی جان لین نو تیار ہے بلکہ ایک دوسرے تو بڑھ کے حضرت سید شبیر حسین آبادی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کر دے سر مٹی وچ شہزادے روئے گئے اوہ مٹی وچ شہزادے روئے گئے ویکھ دم کلا قدر دے اونا داج یار نہ کوئی جڑے دردی نو بشر دے نامے دے اسلام دی خاطر پائے سر قربانی کر دے سارے مل کے لو نامے دے اسلام دی خاطر حکومت دی خاطر نہیں اقتدار دی خاطر نہیں کوئی اور جھگڑا نہیں نامے دے اسلام دی خاطر پیسر قربانی کر دے اے آدم صبر حسین جٹ نامے دے اسلام دی خاطر پیسر قربانی کر دے اے آدم کوٹ پانی نو ترسر جڑے مال کے ہونے کوشر دے میرے محترم بھائیو جناب سیدنا حضرت علی اکبر اجازت لئی حضرت قاسم اجازت لئی میدان دے اندر گئے عمر سعد نے عدت نے کیا چلو ہے دے مقابلے دے اندر عدت نے کیا جناب میں نہیں جاندا اور پہلے میرے 3-4 منڈے تیرے لشکر دے اندر نے پہلے یہ جان گئے میں بہت بڑا پہلوان ہاں میں بڑا بڑا جنگجو ہاں میری توہین ہے اے منڈا جی ہے تے میں بڑا پہلوان ہاں تے عمر سعد نے کیا ہوئے عدت آپا پرے انہاں دے دشمن بھی ہیں نا انہیں کیا تیدو نہیں پتا انہاں دیا ویغا دے اندر حیدر قرار دا آرہا دوستو ادھا ایک کر آیا حضرت قاسم نے بھی تلوار کھولی کچھی بولو سبحان اللہ اور ان باس سے جہنم کیتا دو جایا وہ دی تلوار اس نے باس سے جہنم کیتا دی جایا اس نے باس سے جہنم کیتا پھر حضرت اکبر کرتا ہویا آیا بولتا ہویا پڑھتا ہویا آیا حضرت قاسم نے فرمایا ہوئے بڑا جنگ جو پہلوان بنیا پھرنا ہے تینوں تے گھوڑے دی زین کسن دا بال کوئی نہیں آپ نے ماری تلوار کو ٹوٹے کر کے رکھ سکیا اور اس کے بعد تیرہ نبی لے پیا حضرت قاسم شہید ہو گئے سارے بولو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایو سرکسینہ میں تا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے ایو سرکسینہ میں تا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے او لٹی جائے پھمیں جو کو حسین دیا جائے ورنہ میں تا زندہ اسلام رہ جائے جناب حضرت قاسم شہید ہو گئے نے جناب حضرت علی اکبر اجازت لے لئی آئے نے عرض کرتے نے بابا اجازت دے دیو فرمایا بیٹا میرے بلوں اجازت ہے جا پھوپھو اماں جان کو اجازت لے گیا جناب حضرت علی اکبر پھوپھو اماں جان دے خیمے والا آئے نے جناب سیدہ زینب دے خیمے والا آئے نے آکے حقیق دیئے پھوپھو اماں جان اجازت دے دیو پھوپھو اماں جان نے دیکھیا بھتیجا تیار ہو کے آگیا فرمایا پترا علی دی تیاں روک دیتے نہیں پر میں نو اپنے پتر نہیں ہو یاد رہنے علی اکبر میں تینوں روکتی نہیں چاہنا میں دے دین تو قربان ہو جا حضرت علی اکبر بھی جناب علی میدان دے اندر گئے نے اور کافی سارے ظالمان واسطے جہنم کیتا ہے بلا کر ہر پاسوں تیران دا میل ہے پہ نیدیاں دیانیاں صدیاں ہو گئی ہیں اور جناب علی شمر اور عبید اللہ ابن زیاد اور عمر و سعد یہ سارے لانتی کٹھے ہوئے نے پر
نال مسلمانوں حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے سارے بولو انا للہ و انا الیہ راجعون میرے امام جناب علی میدان بل گئے نے جا کے پتر دا لاشا اٹھائے لے کے خیمے بل آئے نے لے آ کے بیٹے نو خیمے بل رکھے اور ادھر دیکھنا میرے وال سیدہ زینب تشریف لے کے آیا نے انج کر کے نالے اپنے بھتیجے دے بالاں دے اندر انگلیاں پیاں مار دیاں نے نالے آندیاں نے بے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح وفادار بھتیجیا بولتے صحیح جو ملامات زلف زنجیر تیری وفادار بھتیجیا بولتے صحیح جو ملامات زلف زنجیر تیری مینو اپنے پتر دیوں یاد رہنے بے اکبر نہیں بھولنی تصویر تیری حضرت علی اکبر آپ نے بھی شہادت پیش کی تھی اور پھر حضرت امام علی اصغر میرے امام نے ہاتھاں دے اندر چکیا فرمایا ظالمو تانوں کی پتہ ہوے مینوں اپنے نانے دے دین نال ودا کو بتا جیڑا چل کے آ سکدا سی چل کے آیا جیڑا چل کے نہیں آ سکدا سی اس شاید اپنے ہاتھاں دے اندر رہ گیا بہرحال عزیزان گرامی قدر جناب علی سارے شہید ہو گئے ہیں میرے امام خیمے اول گئے جا کے عورتوں کو جناب سبق دی تلقین کی تھی پردے دی تلقین کی تھی فرمایا پردہ چاک نہیں کرنا اور اپنے چہرے نہیں نوکنے گریبان نے جناب علی چاک کرنا اور منہ دے وچوں جہالت دے جملے نہیں کہنے فرمایا اپنا پردہ بھی قائم رکھنا ہے اپنا دین بھی قائم رکھنا ہے فرمایا میری شہادت تو بعد ماتم نہیں کرنا کیونکہ میرے آقا دا فرمان ہے میرے نانے دا فرمان ہے سناؤ لوگوں نبی پاک دا فرمان ہے امام علی مقام نے فرمایا میرے نانے امام حسین نے فرمایا سنو فرمایا میرے نانے دا فرمان ہے جڑا ماتم کرے گا جڑا سینہ کوٹی کرے گا جڑا اپنے بال نوچے گا جڑا چہرے رخسار کٹے گا فرمایا میری امت جو نہیں ہوئے گا جڑا میرا ہے وہ ماتم نہیں کرے گا ذمہ داری نال بات کر رہا ہوں ایک آستانے تے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں اور پیر صاحب نے گواہ بنا کے بات کر رہا ہوں ایک کالے چنڈے والے اور کالے جناب علی گھوڑے والے آج کل بڑا کچھ کر رہے ہیں کدے حضرت عمر دے بارے کدے حضرت ابو بکر دے بارے کدے آندے نے جتھے امام حسین دی قبر مبارک ہے اوتھوں 3 میل 4 چپیرے جدی قبر بھی بن جاوے بھویں گناہگار ہوے او بخشیا جاندا ہے سنو اہل تشہید عقیدہ ہے شیعہ دا عقیدہ ہے آندے میں جتھے امام حسین دی قبر انور ہے آپ دا روضہ شریف ہے ایتھوں 3 میل ارد گرد 4 چپیرے جڑا بھی گناہگار جناب علی دفن ہو جائے وہ بھی بخشیا جاندا ہے میں کیا جناب میں منن لئی تیار ہاں میں کیا جناب میں مندا ہاں کیونکہ میں حسین دا نوکر میں حسین دا غلام ہوں لیکن گل سننا بڑی بڑی گل لگا کرن آدھے نے جناب علی 3 میل ارد گرد 3 میل امام حسین دے روضے دے جڑا گناہگار بھی دفن ہو جائے وہ بخشیا جاندا ہے میں کیا جناب تیرا عقیدہ جڑا ہے مینوں تے اختلاف کوئی نہیں لیکن جڑا حسین دے نانے دے نال روضے دے اندر جفیاں پا کے سجا پہ آئی او دے بارے جڑا حسین دے نانے دے نال جنہوں کی نصیر الدین فرما گئے لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لا مدینے کی تجلی سے لگائے اور فرما دے نام اسی حضور دے صحابہ دے نام
جڑا صحابہ دا نوکر ہے اچھا کہ کرے حضور دے ہر صحابی دے نوکر اور حضور دا ہر صحابی جنتی رہ گئی پھر آپ کی آل اولاد اینا تو بغیر تے ایمان مکمل ہی نہیں ہونا اینا تو بغیر تے گلی کوئی نہیں اپنو لیکن ایک گل یاد رکھو صحابہ نو برا کہہ کے اہل بیت دا نہ لیا کوئی فائدہ نہیں ہونا اہل بیت کو استغفر اللہ برا کہہ کے قائد صحابہ بندہ ہوئے فائدہ نہیں ہونا فائدہ تائی ہوئے گا چیتر والے ابھی بھی نوکری کرے گا گھر والے ابھی نوکری کرے گا میرے پینڈ دے بندے کافی بیٹھے نے میں اپنے پینڈ دیکھنا فاتحہ واسطے گیا ایک موٹر سائیکل کھڑا ہوئے وہ دے پیچھے لکھے ہوئے دار اللہ دا نوکر صاحب سن رہی ہے گل دار جی بولو اللہ دا نوکر صاحب میں اس کو بعد 2 جمعے سے اس گھر کے پڑھا میں کہا کملیا مالکہ نو پیچھے چھٹی جانا ہے تو نوکرہ تے غلامہ نو اگے کیتی جانا ہے اہل بیت مالک نے مالک باقی سارے اس گھر دے نوکری تو مجھے ایسا بلکہ میرا عقیدہ ہے میرے بزرگاں دا عقیدہ پیر میرا نشاہ دا عقیدہ شہادت ان کے گھر کی ہے شہادت ان کے گھر کی ہے سخاوت ان کے گھر کی ہے شجاعت ان کے گھر کی ہے گناہگاروں کو بخشوا دینا یہ بھی عادت ان کے صحابہ بھی اس کا دے نوکر سن حضرت عمر کا دور خلافت سے آپ بیت المال تقسیم کر رہے سن 500 درہم سارے امام حسین عزت دے نال 1000 درہم بھی دیتا امام حسن 1000 درہم بھی دیتا دور تک چھڈن بھی گئے بڑی عزت کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کی تھی بابا ایک ہی معاملہ ہے سانو 500 تے حسن و حسین 1000 حضرت عمر فرمایا چپ کرو حسین دے بابے ورگا تہاڈا بابا ہے حسین دیاں خالہ ورگیاں رقیہ تے ام کلثوم تہاڈیاں خالہ ہے اور ان کر کے حضرت عمر نے اپنے بال پڑھ لے فرمایا اوے بچیو اے جڑے تہاڈے باپ دے سر تے بال نے نا اے بھی حسین دے نانے دے صدقے نال صداق نے جنی دیر دنیا کے وجود میں اینا دے منہ تے تعریف نہیں حدیث پاک ہے میرے آقا فرمایا جنی دیر آسمان دے ستارے اس آسمان تے رہن گے آسمان سلامت رہے گا جنی دیر سید دنیا تے رہن گے بڑی بڑی گل سمجھا دیتی ہے تقریرہ کر کر آج کل ساڑھے گلے بھی خراب نے تو گرمی بھی ہے جنی دیر سید نے اونی دیر زمین سلامت ہے اچھی بول کے کہہ دو ذرا سبحان اللہ پاس حدیدہ نے گنابی قدر امام علی مقام میدان بل جا رہے ہیں سارے انہوں تسلیاں دیتیاں نے اور ایک بھی جناب آپ جدو باہر نکلے جناب سکینہ گھوڑے دنال کھڑی ہے اور گھوڑا بھی ہل کے رہ گیا کم کے رہ گیا میرے امام گھوڑے تو تھلے آ گئے بیٹی سکینہ نو پکڑے سینے دنال لائے اور لا کے فرمایا بیٹا زین العابدین اس بہن نو پکڑ لو جناب علی جس ویلے اس بچی نو پکڑا ہے میرے امام چلے نے جوان علی اکبر بھی راستے دے اندر ہے حضرت علی اصغر بھی راستے دے اندر ہے اور محمد بھی راستے دے اندر ہے عبداللہ تے بڑے بڑے
راستے دے اندر ہے، لیکن امام نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں چکیا۔ جب میدان وچ گئے نے سنو ایک اکلا شیر علی دا، ایک اکلا شیر علی دا تے دشمن کھبے سجے، ایک اکلا سارے مل کے کہہ لو میرے نال، ایک اکلا شیر علی دا تے دشمن کھبے سجے۔ جناب علی جا کے اعلان کیتا آؤ کون میرے مقابلے دے اندر، بہرحال مسلمانوں وقت گزرتا گیا اور جناب علی تیروں کا میل ہے پڑا، حسین ابن علی پر تیروں کی بارش ہو گئی، حسین ابن علی پر سب ٹوٹ پڑے، ولی پر میرے امام گھوڑے تو کھلے آئے نے شمر کے بدے آئے، میرے آقا نے فرمایا، میرے امام نے فرمایا چلو شمرہ لینا بڑے دفعہ ہو جاؤ، جدو تیئے سار سجدے نہیں جائے گا کوئی مائدہ لال کاٹی نہیں سکے گا۔ فرمایا پہلے میں نو سجدہ ادا کر لیں دے، میرے امام جڑے ویلے سجدے دے اندر گئے نے، کربلا دا میدان ہے، ایک آواز آئی ہے کربلا دے میدان دے اندر، آواز کی ہے مولانا شفیع قادری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر لکھ دے نے، آواز آئی ہے لوگوں ڈھونڈو گے شبیر سا آقا نہ ملے گا، ڈھونڈو گے شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔